اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز اینڈ لسنرز، آپ کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ۔ ویورز اینڈ لسنرز، آج میں آپ کے سامنے ایمان کی کچھ حقیقت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ ماہ ربیع النور شریف ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہی بدقسمتی سے فرانس کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی قبیح اور رذیل قسم کی گستاخی کی گئی ہے، اور فرانس کے صدر نے ہمارے آقا دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کو کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بنا کر بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جنہوں نے انسانیت کو اوج دیا، عروج دیا، جنہوں نے انسانیت کو بتلا دیا کہ عورت تمہارے لیے صرف استعمال کرنے والا ٹیشو پیپر نہیں ہے کہ اپنی حوث بچھاؤ اور اس کو جو ہے اٹھا کر کے باہر پھینک دو، ایسا نہیں ہے۔ اور اس انسانیت کو یہ بتلا دیا گیا کہ مال دولت ہی صرف تمہارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، والدین کا عزت، احترام، ادب، ان کا وقار اللہ عز و جل نے اپنے حبیب طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا۔ عورت کو مرتبہ دیا، مقام دیا، اس کو حفاظت دی، اس کو عزت دی، ساتوں آسمانوں سے اونچی اوپر اعلیٰ مقام پر جنت لا کر کے ماں کے قدموں کے تلے رکھ دی، اور باپ کی زیارت کو اور باپ کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا قرار دے دیا۔ کیا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے انسانیت بلکہ دکھی انسانیت کو سرور دیا، چین دیا، عظمت دی، سکینہ دیا، عزت دی، احترام دیا، کیا اس لیے دیا تھا کہ آج ان کی شان میں گستاخی کی جائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے بارے میں مذاقہ خیز معاذ اللہ خاکے بنا کر کے اسے بڑی بڑی بلڈنگوں پر آویزاں کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اب یہ ابو لہب ابو جہل کی اولادیں، یہ فرانس کا صدر، نیدرلینڈ، ہالینڈ، یہ جو ناروے والے، انہوں نے برن قرآن کی تحریک چلائی، قرآن مجید فرقان حمید کو جلانے کی ناپاک کوششیں کی۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے یہ مسلمانوں کی حرارت قلبی کو ٹھنڈا کر دیں گے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے گاؤں دیہات کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کیا کہ جب کسی گھر کے اندر، کسی حویلی کے اندر یا کسی ایسے گھر میں جو مالدار شخص کا گھر ہو، اس گھر کے اندر اگر چوری ڈکیتی کرنی ہو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چور حضرات یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر لے کے نا اس گھر کے صحن میں پھینکتے ہیں، کھٹاک کھٹاک کی آوازیں آتی ہیں۔ اگر گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اندر سے آواز لگاتے ہیں، کون ہے کون ہے؟ تو یہ چور اچکے ایک دم دبک جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں بھائی گھر والے جاگ رہے ہیں، ہم اندر گئے چوری کرنے، پکڑے جائیں گے اور وہ ہماری دھلائی ہونی ہے، وہ ہماری ٹھکائی ہونی ہے کہ الامان والا فیس۔ اور لیکن جس گھر کے اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، خاموشی طاری ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اس گھر کے اندر جمپ کرتے ہیں اور اس گھر کے اندر جا کر کے وہاں کا سارا مال و اسباب، وہاں کا خزانہ لوٹ لیتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح، بالکل اسی طرح یہ کفار، یہ غیر مسلمین مسلمانوں کے ایمان کے گھر میں کنکریاں پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، کبھی خاکیہ بنا کر، کبھی قرآن مجید کو جلا کر معاذ اللہ، کبھی رسول کریم علیہ السلام کی شان میں ہرزہ سرائی کر کے، کبھی ان کی شان میں گستاخیاں کر کے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ کو کیا ملتا ہے۔ ایسے کنکر جب پھینکے جاتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کا حال یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک تھی
گستاخہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا تھے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، یہ بہت سختی سے منع کیا کرتا تھا، لیکن وہ کافرہ باز نہیں آتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے ایک دن رات کو بالآخر ٹٹولتے ٹٹولتے اس کو پکڑا اور اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ صبح نماز کے لیے جب حاضر ہوئے تھوڑے سے پریشان تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا یار میری بیوی اس طرح بکواس کرتی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ کسی صحابی نے نماز فجر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ حضور نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ عرض کیا رسول اللہ وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، مجھے بھی برا بھلا بولتی تھی، میں نے کبھی اس کو جو ہے نا اس کے اوپر کچھ نہیں کہا، لیکن جہاں بات آئی آپ کی ناموس کی، آپ کی رسالت کی، آپ کی عزت کی، واللہ اللہ کی قسم میری غیرت نے گوارا نہیں کیا اور میں نے اسے جو ہے نا چھری کے وار کر کے ہلاک کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری اس حرکت کے اوپر تو کوئی انشاءاللہ العزیز، یہ جو بکریاں سینگ ٹکراتی ہیں نا جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی پوچھ نہیں ہوتی، اسی طرح اس حرکت پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ تیرے کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب کسی نے رسول کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس ہندو رائٹر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جس کو غازی علم دین شہید نے اللہ اکبر واصل جہنم کیا تھا، نتھو رام شاید اس کا نام تھا۔ جب اس نے کتاب لکھی اور اس کا جو ہے غازی علم دین نے کیا حال کیا تھا کہ اس کے گھر میں گھس کر کے اس کو جہنم واصل کیا تھا۔ یہ کنکریاں پھینکیں لیکن یہ مسلمانوں کی غیرت و حمیت اسلامی کو چیک نہ کریں۔ اب بھی مسلمان، بے شک مسلمان بہت بے عمل ہو چکا، بے شک مسلمان بہت گناہوں میں گر چکا، بے شک تم نے مسلمانوں کو آزادی اظہار رائے کے نام پر بہت بے باک کر دیا، لیکن یاد رکھنا، یہ میرا پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے، یاد رکھنا ادھر تم نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ادھر تیار رہنا، تمہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے غازی علم دین شہید بھی آئیں گے، تمہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ العزیز چیمہ بھی آئے گا، ممتاز قادری بھی آئیں گے، اور یہ آ کر کے تمہارا انشاءاللہ حساب کتاب پورا کریں گے۔ مت سمجھنا کہ مسلمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغیرت ہو چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ اپنی جان سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی جان کو نہیں سمجھتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال اسباب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت ابھی نہیں ہوئی مجھے آپ سے۔ فرمایا اے عمر تیرا ایمان کامل نہیں، تیرا ایمان کامل نہیں۔ عمر فاروق نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ انشاءاللہ العزیز عزیز رکھتا ہوں، انشاءاللہ العزیز میرا ایمان آج سے کامل ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں عمر آج تیرا ایمان کامل ہو گیا، کہیں مت جائیے گا، اسی قسم کی بات میں آپ کو مزید اور سنانے لگا ہوں مگر اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمر آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ آج بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کی حالت دار کیا ہے؟ او آئی سی کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کیا کر رہی ہے او آئی سی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ربش، بکواس، فضول، سارے عیاش عرب مسلمان سو کالڈ مسلم ممالک کہلانے والے حکمران، یہ بدماش حکمران، یہ عیاش حکمران، ان کے گھروں میں، ان کے حرموں میں مسلمان بیویاں نہیں یہودی بیویاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ان کے حرموں میں یہودی عورتیں شامل ہیں، وہ ان کو عیاشی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ آج اٹھا کر دیکھیں روز اخباروں میں آتا ہے سوڈان نے اسرائیل کو قبول کر لیا، عرب امارات نے اسرائیل کو قبول کر لیا، فلاں مسلمان سعودی عرب نے اسرائیل کو قبول کر لیا۔ تف ہے ان لوگوں کے اوپر، یہ مکہ مدینہ ان کے پاس نہ ہوتا نہ جانے یہ لوگ اس کا کیا حال کرتے، کیا حشر کرتے۔ ان بے شرموں بے حیاؤں کو غیرت نہیں آئی، یہ آل
سعود ہیں، یہ عرب نہیں ہیں، یہ میں کلیئر کر دوں آپ کو، معلومات نہ ہونے کی بنا پر لوگ بعض دفعہ مجھ سے الجھتے ہیں کہ یار آپ ان کو برا بولتے ہو تو عرب ہیں. نہیں، نبی نے فرمایا عربوں کو برا نہ کہو، یہ عرب ہیں ہی نہیں. عرب تو وہ کالے بدو ہیں جن کو ان آل سعود نے آج سے 100 سال پہلے کم و بیش اٹھا کر کے ریگستانوں میں پھینک دیا، اور آج آل شریف اور آل سعود مل کر کے ادھر حکومت کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی جو یہاں سے آیا وہی صحیح ہے. ایسا قطعا نہیں ہے. مکہ مدینہ میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، ایسا قطعا نہیں ہے. یہ اپنے ذہن سے بات نکال دیجئے کہ یہ لوگ عرب ہیں، نہیں، یہ آل سعود ہیں. اس لیے انہوں نے حجاز مقدس اس کا نام تھا، اس کا نام بدل کر رکھ دیا کیا؟ سعودی عربیہ. یہ سعودیہ نہیں تھا، آل سعود نے اس کا نام سعودیہ رکھ دیا. یہ عیاش تباہ لوگ، یہ جتنی دنیا کے اندر اس وقت جو مسلمان عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، آج جو مسلمان بے راہ روی کا شکار ہیں، آج جو مسلمان عجیب و غریب حرکتوں کا شکار ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی وجہ سے یہ بے غیرت ہمارے گھروں میں کنکریاں، ہمارے ایمان کے صحن میں کنکریاں پھینکتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ بے غیرت ہوئے کہ نہیں ہوئے. ابھی تک مسلمان نبی علیہ السلام کی ناموس کے اوپر بکنے والا بنا کہ نہیں بکنے والا بنا؟ جو بکتے ہیں پھر وہ مٹتے ہیں، یاد رکھیے گا، جو بک جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. لیکن نہیں، ابھی مسلمان الحمدللہ غیرت مسلم زندہ ہے، انشاءاللہ العزیز ہمیشہ زندہ رہے گی. علماء حقہ اسی طرح انشاءاللہ العزیز ہم مسلمانوں کی غیرتوں کو جگاتے رہیں گے، انہیں بتاتے رہیں گے کہ ہم کس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں، کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں. غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر زندگی فضول ہے. ہم آج بھی انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ تمہارا حشر انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. ان کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ان کا قلعہ قمع کریں، آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کو جگہ جگہ لکھیں. یہ کیمور کیا نام تھا اس کا صدر کا نام، اس کا نام لکھ کر اس کو ہیٹ کریں. اسلام، وی ریسپیکٹ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور دنیا کے سارے بڑے آپ اکابرین کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، جتنے دانشور ہیں، چرچل کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ مختلف قسم کے جتنے بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہیں دیکھی. مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھ دی 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز آف دی ہسٹری، اس میں اس نے سب سے ٹاپ آف دی لسٹ کس کا نام رکھا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیوں؟ لوگوں نے سوال کیا تم نے ان کا نام کیوں رکھا؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے ان جیسا مکمل کامل اکمل شخصیت دیکھی نہیں، صرف مذہبی نہیں، دنیاوی معاملات کے اندر بھی میں نے ان سے زیادہ کامل نہیں دیکھا. باپ دیکھا ان سے زیادہ بہترین نہیں، میں نے سپہ سالار دیکھا ان سے زیادہ بہترین نہیں، میں نے شوہر دیکھا ان سے زیادہ بہترین نہیں، میں نے پوری دنیا کا اندر جو ہے امن قائم کرنے والا داعی دیکھا تو ان سے زیادہ بہترین کوئی نہیں. تو پھر میں کیوں نہ ان کو دنیا کی بہترین شخصیت کہوں؟ کیوں نہ ہو؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ جب قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو جو رحمت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اس کے ماننے والے بھی رحمت ہوں گے. لیکن وہیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا ہے رحماء بینہم، کہ آپس میں تو تم اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ تم کفار کے اوپر تو شدید ہو، شدت کرنے والے ہو، لیکن آپس میں محبت کرنے والے ہو. میں یوتھ کو بھی ذرا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہت کہتے ہیں جی یورپ بہت اچھا، یورپ بہت اچھا، ٹھیک ہے یورپ بہت اچھا، انسانیت ان کے اندر بہت زیادہ، لیکن یہ کون سی انسانیت ہے کہ نبی کریم صلی رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کرو؟ اس کو کہو گے جی آزادی اظہار رائے ہے، اور جب تم کو طیب اردگان نے کہا کہ تم کو عقل کی، تمہارے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے صدر کی اتنی سی بھی بات برداشت نہ ہوئی اور اٹھا کر کے اپنا سفیر بلا دیا. یوتھ آپ کو واپس آنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی رحمت ہے، اگر انسانیت کی بقا ہے، اگر سیوائر آف دی ہیومینٹی ہے تو وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آج اگر ان کے پیچھے نہیں چلے، آج اگر ان کے ہم نے پیغام کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا، ان کے احکامات کو اپنی زندگی میں لازم نہیں کیا، تو یاد رکھیے پھر ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج مسلمان بدقسمتی سے بدعملی کی شکار ہو کر اپنے بنیاد سے، اپنی بیس سے، اپنی جو اس کی جو بالکل اصل ہے اس سے پیچھے ہٹ چکا. ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کلمات مبارکہ اگر ہم نے صحیح معنوں میں سمجھ لیا تو خدا کی قسم پھر ہمارے لیے کبھی بھی ہم بھٹک نہیں سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر ادھر ادھر دیکھنا بند کر دو۔ امریکہ ہماری مدد کرے گا، یہ فرانس، انگلینڈ، کینیڈا، یہ ہماری مدد کریں گے، تو فین لوگوں کے اوپر یہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ یہ اپنی جو ہے نا گندگی تو صاف کر نہیں سکتے، یہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ الحمدللہ ہادی اعظم ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں بتا دیا صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پورے جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرائے ہوئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ غزوے میں گئے، جنگوں میں گئے، اس میں تقریباً 250 کے قریب لوگ جو ہے نا شہید ہوئے، مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جب جہاد ہوا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، 1200 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ کیوں 1200 سے زیادہ صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ ناموس رسالت کے لیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا گیا، تو اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے، ناموس پر پہرا دینے کے لیے ابو بکر صدیق نے 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ہے نا نقصان برداشت کیا، صرف اس لیے کہ بتا دیا جائے مسلمانوں کو کہ ناموس رسالت کے اوپر کوئی بھی جو ہے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آج میں سارے مسلمانوں کو ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں، اور عنقریب 2 دن بعد 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے موقع پر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا کے لیے آئیے، واپس آ جائیے، اپنی اصل کی طرف آ جائیے۔ عشق رسول اگر ہے آپ کے دل میں تو آپ کی نجات ہے، آپ کی کامیابی ہے، اور اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، عشق رسول میں مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی فضول ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، اللہ عز و جل اس کے پیارے فرشتے سارے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بس یہی پیغام دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر آج ہم نے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔